بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے۔ اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ بس تھوڑی دیر ہم ہی نئے روم میں شفٹ کر رہے ہیں، پھر آپ مل لیجیے گا۔ میں شکرانے کے نفل ادا کر کے آتی ہوں۔ وہ وضو کرنے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد اسے روم میں شفٹ کر دیا گیا اور اسے ہوش آنے کے بعد سب اس سے مل کر چلے گئے تھے، مگر وہ جس کو دیکھنا چاہتا تھا وہ نہیں آئی۔ تھوڑی دیر بعد نور روم میں داخل ہوئی۔ وہ آنکھیں بند کیے لیٹا تھا، ٹانگ پر اور بازو پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر نور کی آنکھیں نم ہوئیں۔ کتنا خوش تھا وہ۔ اب یہ سب اچانک وہ منہ پر ہاتھ رکھے اپنی سسکیاں دبانے لگی۔ پرنسس ادھر آؤ۔ وہ جو آنکھیں موندے لیٹا تھا اس کی یہ حالت دیکھ کر تڑپ گیا تھا۔ میں نہیں آ سکتا، پلیز میرے پاس تم آؤ۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گئی۔ پرنسس کیوں رو رہی ہو؟ ادھر دیکھو میری طرف۔ مگر وہ اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ پرنسس پلیز ادھر آؤ، دیکھو میری طرف۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے اس کا چہرہ موڑا۔ ان خوبصورت آنکھوں میں کیوں ظلم کرتی ہو پرنسس؟ ادھر میرے قریب آؤ پرنسس۔ وہ اس کے قریب ہوئی۔ اب رونا نہیں، اوکے؟ ورنہ مجھے تکلیف ہوگی۔ تمہارے یہ آنسو مجھے تکلیف دے رہے ہیں۔ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں تو مر ہی جاتی۔ نہیں پرنسس، ایسی باتیں نہیں کرو، دیکھو ادھر تکلیف ہوتی ہے۔ اس نے دل کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اب پلیز میرے لیے خاموش ہو جاؤ۔ وہ خود پر ضبط کرتی خاموش ہو گئی تھی۔ پھر سے بچ گیا کمینہ انسان، چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں زیب۔ وہ غصے سے کمرے میں ٹہل رہا تھا، جبکہ اس کا خاص آدمی ایک سائڈ پر کھڑا اپنی سلامتی کی دعا مانگ رہا تھا۔ دفع ہو جاؤ تم یہاں سے، اب اگر نظر آئی تو گولی مار دوں گا۔ کسی کام کے نہیں ہو تم لوگ، بس مفت کی روٹیاں توڑ رہے ہو، کوئی کام ڈھنگ سے نہیں ہوتا۔ اب کچھ دن کے لیے کہیں غائب ہو جاؤ، سمجھے؟ اوکے سر۔ وہ سر اس بات میں ہلاتا چلا گیا تھا۔ اب میں تم سے وہ تمام چیزیں چھین لوں گا جو تمہاری طاقت ہے، اور بہت جلد تمہاری پرنسس میری قید میں ہوگی۔ تمہیں میں تڑپا تڑپا کے ماروں گا، پھر کہیں جا کے مجھے سکون ملے گا۔ وہ خباثت سے کہا لگا کر اپنے آگے کے لائلہ عمل کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ ایک ہفتے بعد گھر آ گیا تھا۔ نور بھی اس کا خیال اچھے طریقے سے رکھ رہی تھی۔ چوٹ کی وجہ سے ولیمے کا فنکشن آگے کر دیا گیا تھا۔ رخسانہ بیگم اور حسن شاہ بھی اس سے ملنے آئے تھے۔ نور سے انہوں نے اپنے بیٹے کی طرف سے معافی مانگی، جسے نور نے بھی معاف کر دیا تھا۔ اب بھی وہ بیڈ پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا، جبکہ نور روم میں ہی نہیں آئی تھی۔ وہ نیوز دیکھ رہا تھا جب نورا اس کے لیے سوپ لے کر آئی۔ یہ کیا ہے؟ وہ غصے سے بولا تھا۔ وہ بی بی جی نے سوپ بھیجا ہے آپ کے لیے۔ وہ خود کہاں ہیں؟ وہ کچن میں وہ کچھ کھانے کے لیے آپ کے لیے کچھ بنا رہی ہیں۔ پھر سوپ لے جاؤ، مجھے سوپ نہیں چاہیے۔ اور بی بی کو کہو کہ صاحب کے زخم سے خون نکل رہا ہے۔ وہ حیرانگی سے زیب کو دیکھنے لگی، کیونکہ زخم تو ٹھیک تھا۔ اب ایسے بت بنی کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ، وہ غصے سے بولا۔ اس نے جلدی سے آ کر نور کو بتایا۔ وہ حواس باختہ کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ اپنی بازو کی پٹی اتار چکا تھا، جس سے زخم سے خون نکل رہا تھا۔ یہ کیسے ہوا زیب؟ وہ جلدی سے فرسٹ ایڈ باکس لے کر اس کے قریب بیٹھی اس کا زخم صاف کرنے لگی۔ آپ نے یہ پٹی کیوں اتاری؟ زیب دیکھیں کتنا خون بہہ رہا ہے۔ یہ کیا حرکت ہے زیب؟ آپ چھوٹے بچے ہیں، مگر آپ کے لیے تو سب مذاق ہے۔ وہ پٹی کرتے مسلسل اسے ڈانٹ رہی تھی، مگر زیب صاحب تو بس سن رہے تھے۔ تم میرے پاس نہیں تھی اور سوپ بھی نورا کے ہاتھ بھیجا تھا۔ تمہیں پتہ ہے نا، میں بس تمہارے ہاتھ سے سوپ پیتا ہوں۔ تم میرے لیے کوئی کام نہ کرو، بس میرے قریب رہو، میں تمہیں اپنے قریب دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ اسے اپنے ہسان میں لیے بولا تھا۔ میں مر نہیں گئی تھی نا، آپ کے لیے کچھ لائٹ سا بنا رہی تھی۔ میں مر نہیں گئی تھی، آپ کے لیے کچھ لائٹ سا بنا رہی تھی، آپ ہی کے پاس آتی۔ زیب کی سرخ آنکھیں دیکھ کر اسے جلد احساس ہوا وہ جلدی میں کچھ غلط بول گئی ہے۔ زیب میری بات کا وہ بات کر ہی رہی تھی جب وہ زور سے دھاڑا۔ نورا 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 بھاگتی کمرے میں داخل ہوئی۔ جی صاحب، ابھی جاؤ اور سب ملازموں کو یہاں لے کر آؤ۔ اچھا جی۔ وہ سر اس بات میں ہلاتی چلی گئی تھی۔
نور خاموش بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ سب ملازم اس کے کمرے میں موجود تھے۔ سب کان کھول کر سن لو، اگر نور مجھے کچن میں کام کرتی نظر آئی تو وہ تم سب کا اس گھر میں آخری دن ہوگا۔ اب جاؤ سب یہاں سے، اور پرنسس تم ادھر آؤ۔ وہ اس کے قریب آئی۔ زیب نے ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھاما۔ یہ بات آج تو کہہ دی پرنسس، آئندہ مت کہنا، کیونکہ جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں تم پر تو میں کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا، اور جس دن تمہاری سانس بند ہوئی مجھے بھی اگلی سانس نہیں آئے گی، سمجھی؟ وہ اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈالتا ہوا بولا تھا، اب تم مجھے اس کمرے سے باہر جاتی نظر نہ آؤ۔ وہ یہ کہہ کر آنکھیں موند گیا، جبکہ نور کتنی دیر اس کے الفاظ کی شدت پر کھوئی ہی رہی۔ وہ آفس سے کوئی فائل لینے گھر جا رہا تھا جب اسے حور نظر آئی جو کھڑی آنسو بہا رہی تھی، اور کچھ لڑکے اس کے گرد جمع اسے چھیڑ رہے تھے۔ جانم ہمیں بھی ساتھ لے چلو، ایک لڑکا اس کے دوپٹے کا کونا پکڑتا ہوا بولا۔ ہائے یہ معصومیت، آ جاؤ رانی، بہت مزہ آئے گا۔ حیدر گاڑی کو پارک کرتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا ان تک پہنچا تھا اور اسے مارنا شروع ہو گیا۔ وہ چار لڑکے اچانک آنے والی مصیبت سے گھبرا گئے، جبکہ حور ایک سائڈ پر کھڑی نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جو چاروں لڑکوں کا برا حال کر رہا تھا۔ تماشا دیکھنے والے بہت سے لوگ ارد گرد جمع ہو گئے تھے، اور جو لڑکا یہ بکواس کر رہا تھا اس کے کالر سے پکڑ کر اپنے ساتھ گھسیٹ کر حور تک لایا تھا۔ معافی مانگ نہیں تو اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ سوری بہن جی، غلطی ہو گئی ہم سے۔ اٹس اوکے، دفع ہو جاؤ سب کے سب یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں پولیس میں دوں تم سب کو۔ وہ سب فوراً رفو چکر ہوئے تھے۔ وہ حور کو فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور کہاں ہے اور تم اکیلے کالج کیوں جا رہی تھی؟ اس کے بیٹھتے ہی وہ درشتگی سے بولا تھا۔ وہ گاڑی خراب ہو گئی تھی، میں ڈرائیور انکل کو میں نے گھر بھیج دیا، سوچا خود ہی چلی جاؤں گی۔ تم بہت سوچنے لگی ہو، خبردار جو آئندہ ایسی سوچ ذہن میں لائی۔ معلوم ہے نا کتنا معاشرہ خراب ہو گیا ہے، تم اکیلی کہیں نہیں جاؤ گی، اور مجھے کال کر لیتی، گھر سے دوسری گاڑی منگوا لیتی، ایسے ہی تم منہ اٹھا کر اکیلی چلی گئی۔ وہ غصے سے بولا۔ سوچ کے ہی اس کا خون کھول رہا تھا، اگر وہ دیر سے آتا تو اس کے ساتھ کیا ہوتا۔ سوری، وہ رونے کے درمیان بولی تھی۔ جانتی ہو اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میرا کیا ہوتا؟ وہ اسے ٹیشو دیتا گمبھیر لہجے میں بولا تھا، اور زیب بھائی کو نہ بتانا، سب ٹھیک ہے، کل سے میں خود تمہیں لینے آ جاؤں گا۔ چلو اپنا منہ صاف کرو، پھر میں تمہیں کالج چھوڑ دیتا ہوں۔ اب رونا نہیں، اوکے؟ وہ اس کا گال تھپ تھپاتا پیار سے بولا، جس سے وہ مسکرا دی تھی۔ وہ ایک تاریک کمرہ تھا جہاں اسے رکھا گیا تھا۔ وہ گھر سے یوں نہیں جا رہا تھا جب کچھ لوگ اسے پکڑ کر زبردستی یہاں لے آئے۔ تھوڑی دیر بعد کوئی کمرے میں داخل ہوا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ کیسے ہو دوست، پہچانا مجھے؟ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھتا مغرور انداز میں بولا۔ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ چھوڑو مجھے۔ وہ اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہا تھا۔ تمہیں میں یہاں اس لیے لایا ہوں کیونکہ تم نے ابان حسن شاہ کی جان کو ہاتھ لگانے کی غلطی کی ہے۔ میں کچھ سمجھا نہیں، وہ حیران ہوا تھا۔ سمجھ جاؤ گے، ابھی اس کھیل کے کچے کھلاڑی ہو۔ بچوں ذرا اس کی ویڈیو بناؤ اچھی سی، وہ اپنے دو آدمیوں کو حکم دیتا بولا تھا۔ دوسری طرف نمرا جو یونی کے لیے تیار ہو رہی تھی، ابان کے نمبر سے موصول ہونے والی ویڈیو اوپن کی تو اسے لگا کہ گھر کی چھت اس پر آ گری ہو۔ وہ کب کا اٹھ کے اپنی پرنسس کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ رات کو جو بات نور نے اس سے کہی تھی، زیب کو کافی تکلیف ہوئی تھی، اسی لیے وہ تھوڑا تلخ ہو گیا تھا۔ اپنے انگوٹھے سے اس کے گال سہلا رہا تھا جب وہ تھوڑا سا مسکرائی۔ زیب تھوڑا سا اس کی طرف جھکا اور ہلکا سا اس کے ہونٹوں کو چھو لیا۔ اپنے ہونٹوں پہ جانا پہچانا سا لمس محسوس کر کے اس نے فوراً سے آنکھیں کھول دی۔ زیب ایک طرف جھکا پیار سے اس کو دیکھ رہا تھا۔
یہ کیا کر رہے ہیں زیب؟ ڈاکٹر نے منع کیا ہے نا دباؤ ڈالنے سے، دیکھیں پھر سے ہلکا ہلکا خون نکل رہا ہے۔ وہ اس کو سیدھا کرتی خفگی سے بولی، یا اللہ کب بڑے ہوں گے زیب آپ، بالکل بچوں جیسی حرکتیں ہیں۔ پرنسس یہ سب بعد میں کرنا، ابھی مجھے پیار کرنے دو۔ اللہ اٹھا، آپ سے جا نہیں رہا اور پیار کرنے دو۔ وہ اس کی نقل اتارتی ہوئی بولی، اب ایسی بھی بات نہیں، یہ تو بس چھوٹے سے زخم ہیں، بڑے زخم تو ابھی تم نے دیکھے ہی نہیں۔ کون سے زخم؟ وہ اس کے قریب آئی بہت غور سے۔ بہت سے زخم ہیں پرنسس، اب میں کیا کیا دکھاؤں؟ پلیز بتائیں زیب، اور کہاں چوٹ لگی ہے؟ وہ پریشان ہوئی۔ تم تھوڑا اور قریب آؤ پرنسس، ایسے نظر نہیں آئیں گے۔ وہ اور قریب ہوئی۔ زیب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے دل کے مقام پر رکھ دیا۔ یہاں پرنسس، تم نے 8 سال پہلے بہت گہرا زخم دیا ہے، جب تم دور جاتی ہو تو بہت درد ہوتا ہے یہاں۔ وہ گھمبیر لہجے میں بولتا اسے شرمانے پر مجبور کر گیا۔ پرنسس میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، پیار نہیں بلکہ عشق کرتا ہوں، مجھ سے دور اب کبھی نہ ہونا، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا۔ وہ تھوڑا اٹھا، پیار سے اس کی آنکھیں چومیں، پھر اس کے دائیں رخسار چوما، پھر بائیں۔ میں جا کر فریش ہو جاؤں پرنسس، آج پھپھو نے آنا ہے۔ وہ زیب کو ناشتہ کروا رہی تھی جب نورہ نے اسے رخسانہ بیگم کے آنے کا پیغام دیا۔ وہ زیب کے کمرے میں ہی آ گئیں۔ کیسے ہو زیب میری جان؟ وہ پیار سے اس کے پاس بیٹھ کر بولی۔ میں ٹھیک ہوں پھپھو، ایک دم فٹ۔ وہ شریر ہوا۔ اور میری گڑیا کیسی ہے؟ وہ نور کو اپنے پاس بلا کر محبت سے بولی۔ میں بھی ٹھیک ہوں خالہ جان۔ اس طرح وہ ان سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ ان کے ساتھ میر آیا تھا جو سر جھکائے نادم سا کھڑا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں حسن صاحب داخل ہوئے، ساتھ ان کے میر تھا۔ نور جو زیب کی کسی بات پر مسکرا رہی تھی، ایک دم اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی، جسے اس نے بے پناہ چاہا تھا۔ کیسے اس نے دھوکہ دیا زیب کی میر کو یہاں دیکھ کر غصے سے حالت بری ہو رہی تھی۔ پھر اس نے نور کی طرف دیکھا جو مشکل سے اپنے آنسو روکے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ وہ درشتگی سے بولا۔ میں نور سے معافی مانگنے آیا ہوں، وہ نقلی آنسو آنکھوں میں لاتا ہوا بولا۔ جانتا ہوں میں، میری اس غلطی سے نور کو بہت تکلیف ہوئی ہے، مگر میں کیا کرتا زیب، تم ہی بتاؤ۔ نکاح کے باوجود یہ مجھ سے چھپتی تھی، مجھے ہاتھ بس جو کہنے آئے ہو وہ کہو، میری بیوی کا نام دوبارہ اپنی زبان پر مت لانا۔ میں بہک گیا تھا نور، پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتا افسردہ ہوا۔ اس کی حرکت سے نور زیب کے سینے سے لگ گئی۔ زیب نے بھی اس کے گرد بازو کا حصار بنا کر اسے یقین دلایا کہ وہ اس کے ساتھ ہے۔ پھپھو اسے کہیں یہاں سے چلا جائے، اگر نور کی طبیعت اس کی وجہ سے خراب ہوئی تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ پلیز نور مجھے معاف کر دو، پھر میں چلا جاؤں گا یہاں سے، تمہیں کبھی اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا۔ وہ زیب کے سینے سے لگی آنسو بہا رہی تھی اور زیب کا خون کھول رہا تھا کہ وہ سامنے بیٹھے شخص کو جان سے مار دے، جو ایک دفعہ پھر اس کی پرنسس کو تکلیف دینے آ گیا تھا۔ زیب اسے کہیں چلا جائے، وہ ہچکیوں کے درمیان بولی۔ پھپھو لے جائیں اسے یہاں سے، وہ غصے سے دھاڑا، مگر وہ کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ میر بیٹا اٹھو، چلیں یہاں سے۔ نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گا، یہیں اس کے قدموں میں بیٹھا رہوں گا جب تک یہ معاف نہیں کرے گی۔ میں نے تو تمہیں معاف کیا۔ چلے جاؤ یا یہاں سے۔ وہ مشکل سے الفاظ ادا کرتی ہوئی ایک دفعہ پھر سے رو دی تھی۔ پھپھو لے جائیں اسے، دوبارہ یہ اپنی شکل نہ دکھائے ہمیں۔ اب بس جاؤ زیب یہاں سے، اب بس جاؤ میر یہاں سے۔ زیب دھاڑا تھا، وہ بھی خاموشی سے چلا گیا۔ اس کے بعد رخسانہ بیگم نے دونوں کو پیار دیا، وہ بھی ان کے پیچھے اپنے آنسو صاف کرتی چلی گئی تھی۔ پرنسس اس نے اپنے سینے سے لگی اپنی متاع جاں کو پکارا، جو اب بھی رو رہی تھی۔ نور جانم جان بیبی۔ جب اس کی پکار پر سر نہیں اٹھایا تو وہ شرارت سے بولا تاکہ اس کا موڈ بدل سکے۔ جی۔ نیلی آنکھیں سنہری آنکھوں سے ٹکرائی تھیں۔
اللہ تم سے کہا بھی ہے یہ خوبصورت آنکھیں ہنستی ہوئی اچھی لگتی ہیں۔ وہ آنسو صاف کرتا مسکرایا۔ اب اگر تم روئی تو سزا ملے گی، وہ بھی بہت سخت۔ کیسی سزا؟ وہ متوجہ ہوئی۔ وہ میں اپنے انداز میں دوں گا۔ وہ شرارتی ہوا تھا۔ اسے اپنی شادی کی رات یاد آئی۔ اس کے لبوں پر شرمیلی سی مسکان آ گئی تھی۔ تو یہ ہے، توبہ ہے۔ ویسے زیب، وہ اسے دھکا دیتی کھڑی ہوئی۔ ہاں 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 ہاں۔ وہ اس کی حرکت پر کیا کہا لگا کر ہنس دیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ رکو تو۔ نہیں، ابھی آپ کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں۔ اچھا ادھر تو آؤ۔ نہیں، میں ذرا کھانا دیکھ لوں نورا نے بنایا ہے کہ نہیں۔ منع کیا ہے نا تمہیں کام کرنے سے۔ بس دیکھنے جاؤں گی، 5 منٹ بعد واپس آ جاؤں گی۔ اوکے، صرف 5 منٹ، اس سے زیادہ نہیں، سمجھ آئی؟ اچھا جی، جو آپ کا حکم۔ کیوں بلایا ہے مجھے یہاں؟ وہ اس کے سامنے کھڑی غصے سے بولی تھی۔ وہ خود اس کے سامنے کرسی رکھ کر بیٹھ گیا تھا۔ بیٹھو تو ڈیئر کزن، آرام سے بات کرتے ہیں۔ وہ صوفے کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا تھا۔ بات یہ ہے کہ تمہارا دیوانہ میرے قبضے میں ہے۔ اگر اس کی سلامتی چاہتی ہو تو ابھی تھوڑی دیر بعد مولوی صاحب آئیں گے، بس تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ پھر میں تمہیں اور تمہارے دیوانے کو چھوڑ دوں گا۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم ذلیل انسان؟ میں مر کے بھی تم سے شادی نہ کروں۔ ایسی بات ہے؟ اس کے تیور کچھ ساخت ہوئے؟ پھر تم اپنے دیوانے کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے دیکھو گی۔ وہ صفاقی سے کہتا کوئی نمبر ڈائل کرنے لگا تھا۔ یہ ہے ڈیئر کزن تمہارے عشق کا حال۔ فون پر وہ اس کی حالت دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ پلیز ابان، اسے چھوڑ دو، اس کا کوئی قصور نہیں۔ میں اپنی شرط تمہیں بتا چکا ہوں، اگر تم ہاں کر دو تو میرے آدمی اسے چھوڑ دیں گے۔ وہ بیڈ پر لیٹا چھت کو دیکھ رہا تھا۔ انابی ہونٹ مسلسل مسکرا رہے تھے۔ حور، اس نے ہولے سے نام پکارا۔ دل کو سرور ملا۔ حور حیدر عباس۔ مسکراہٹ گہری ہوئی۔ دل کو جیسے قرار ملا۔ گن گن کے بدلے لوں گا، بس ایک دفعہ میری ہو جاؤ۔ مسکراہٹ ہونٹوں سے جدا نہیں ہو رہی تھی۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا اور محبت اپنا کام کر گئی۔ بہت تنگ کرتی ہو تم یار، اب تو راتوں کو نیند بھی نہیں آتی۔ اس کا معصوم چہرہ، شہد رنگ آنکھیں کب اسے گھائل کر گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ مگر دور قسمت کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ محبت میں تو امتحان ہوتے ہیں، دیکھنا یہ تھا کہ وہ امتحان میں کامیاب ہوتا ہے یا ناکام ٹھہرتا ہے۔ تو کیا فیصلہ کیا ہے ڈیئر کزن؟ وہ ساکت بیٹھی نمرا کو دیکھتا ہوا بولا۔ یہ تم جو کر رہے ہو نا ابان شاہ، اللہ پوچھے گا تم سے۔ ڈرو اللہ سے جاہل انسان، وہ چیختے ہوئے بولی۔ یہ لیکچر بعد میں دینا، بس یہ بتاؤ نکاح کرو گی کہ نہیں؟ نکاح کر کے تم میرا جسم تو حاصل کر لو گے مگر میری روح تک رسائی حاصل نہیں کر سکو گے۔ تم نکاح تو کرو، دل تک رسائی حاصل کرنا میرا کام ہے۔ پھر وہ تھوڑی دیر میں مسز ابان شاہ بن گئی۔ مشکل سے اس نے نکاح نامے پر سائن کیے۔ کیسا لگ رہا ہے مسٹر ابان؟ وہ اسے اپنے حصار میں مسز امان وہ اسے اپنے حصار میں لیتا ہوا بولا۔ چھوڑو مجھے ذلیل کمینہ انسان، نفرت ہے مجھے تم سے، شدید نفرت۔ وہ اس کی گرفت میں مچلتی ہوئی بولی تھی، مگر مقابل کی گرفت مضبوط تھی۔ مگر میں تو تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، اگر کہتی ہو تو عملی طور پر بھی دکھا سکتا ہوں۔ وہ سرگوشی کرتا ہوا بولا۔ ابان نے ہلکے سے اس کے گال کو چھوا۔ چھوڑو مجھے بولا تھا۔ وہ اس کی گرفت سے نکلتی ٹیبل پر رکھی گن اٹھا کر چلا کر بولی، اگر اب تم نے مجھے ہاتھ لگایا تو میں خود کو جان سے مار دوں گی۔ اس کی اچانک حرکت پر وہ شہردر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ دیکھو نمرا، اسے نیچے رکھ دو، چل جائے گی۔ نہیں،
پہلے ساتھ کو چھوڑو ورنہ میں خود کو مار دوں گی۔ اوکے اوکے، دیکھو میں کر رہا ہوں کال، تم پلیز گن نیچے رکھو۔ ہاں تم چھوڑ دو اس لڑکے کو۔ دوسری طرف سے فون اٹھانے پر وہ دھاڑا تھا۔ جی جی سر۔ اس کی آواز پر وہ گھبرا کر فوراً سے بولے تھے۔ دیکھو نمرا، میں نے چھوڑ دیا ہے اسے، پلیز یہ گن نیچے رکھو۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب ہوا۔ اس سے پہلے وہ گرتی اس نے ابان نے اسے تھام لیا تھا۔ وہ گھر آئی اور اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ سر میں اس کے شدید درد ہو رہا تھا۔ واش روم سے فریش ہو کر نکلی اور اپنے بیڈ پر ڈھہ گئی۔ اپنی قسمت کے بارے میں سوچ کر آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا۔ کیوں کیا ابان تم نے ایسا؟ کیوں؟ کتنی عزت تھی میرے دل میں تمہاری، آج سب ختم کر دیا تم نے۔ ایسا کر کے وہ اپنی قسمت پر رو رہی تھی، مگر یہ قسمت کب کسی کا ساتھ دیتی ہے۔ روتے روتے وہ سو گئی۔ اسے سوئے ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب کوئی کھڑکی سے کمرے میں داخل ہوا تھا اور اس کے پاس بیٹھ کر اسے بغور دیکھنے لگا۔ نفرت ہے مجھے تم سے، شدید نفرت۔ نمرا کے الفاظ اس کے گرد گردش کر رہے تھے۔ مگر مجھے تم سے محبت ہے، شدید محبت، وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا بولا تھا۔ اپنا چہرہ ہلکا سا اس کے چہرے سے مس کیا۔ وہ تھوڑا سا کسمسائی، پھر سو گئی، جس سے ابان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ در آئی تھی۔ تم جانتی نہیں تم میرے لیے کیا ہو۔ تمہارے دور جانے کے ڈر سے میں نے یہ قدم اٹھایا۔ جانتا ہوں غلط کیا، مگر میں تمہیں کھونے سے ڈرتا تھا نمی۔ وہ اس کے سوتے وجود سے سرگوشیوں میں باتیں کرتا ہوا اس کا ماتھا چوم کر چلا گیا۔ کیا کروں، میر کی غلطی کی وجہ سے ہمارا رشتہ ہونا ممکن نہیں لگ رہا تھا، اسی لیے مجھے قدم اٹھانا پڑا۔ اسے سوئے ہوئے احساس ہوا کوئی اس کے بالکل قریب بیٹھا ہے اور اس سے باتیں کر رہا ہے۔ اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، تب کسی نے اپنی محبت کا لمس اس کے ماتھے پہ چھوڑا تھا۔ اس نے دیکھنے کی کوشش کی، مگر آنکھ دھندلا تھا۔